السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کا رسول مطہر صحیفے پڑھتا تھا، ان میں قائم رہنے والی اور قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں. قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ پاک کتاب ہے اور ہر قسم کے ممکنہ عیب سے پاک ہے، اور نہ صرف پاک ہے بلکہ ہر قسم کی حسین اور خوبصورت تعلیم اس میں پائی جاتی ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اس میں وہ تمام خوبیاں شامل کر دی گئی ہیں جن کی پہلے صحیفوں میں کمی تھی، اور اب یہی ایک تعلیم ہے جو ہر ایک قسم کی کمی سے پاک ہے، بلکہ اس تعلیم پر عمل کر کے ہر برائی سے بچا جا سکتا ہے، اور نہ صرف بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کی تعلیم پر عمل کرنے اور اس تعلیم کو لاگو کرنے سے ہی اپنی اور دنیا کی اصلاح ممکن ہے. یعنی یہ تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، یہی اب ضمانت ہے دنیا کی اصلاح کی، دنیا میں نیکیاں رائج کرنے کی، دنیا میں امن قائم کرنے کی، دنیا میں عبادت گزار پیدا کرنے کی، دنیا میں ہر طبقے کے حقوق قائم کرنے کی. تو جس نبی پر یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کامل اور مکمل تعلیم اتری، اور جو خاتم النبیین کہلائے، جس کے بعد کوئی نئی شریعت آ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعلیم پر کس قدر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کا تصور بھی انسانی سوچ سے باہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے اس پاک کلام کو سمجھا، وہ آپ ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مکمل فہم اور ادراک حاصل ہوا۔ یہ آپ ہی کی ذات ہے جس کو اپنے پر اترنے والی اس آخری کتاب، اس آخری شریف کلام کے مطالب اور معنی کے مختلف زاویوں اور اس کے مختلف بطون جو ہیں ان کو سمجھنے کا کامل علم حاصل ہوا۔ گویا کہ خاتم النبیین کی ذات ہی تھی جس نے اس خاتم الکتب کو سمجھا اور نہ صرف اس پر مکمل گہرائی میں جا کر عمل کیا بلکہ صحابہ کو بھی وہ شعور عطا فرمایا جس سے وہ اس کو سمجھ کر پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس آخری کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی اور شریعت یا کتاب سے رہنمائی لی جائے، کیونکہ پہلوں کی باتیں بھی اس میں آ چکی ہیں اور آئندہ کی باتیں اور خبریں بھی اس میں آ چکی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اس لفظ میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں، اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے اسی قدر قوت اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت قدسی کو ہر کوئی جانتا ہے کہ کس طرح آپ نے صحابہ میں پاک تبدیلیاں پیدا کی، جو پاک تبدیلیاں آپ صحابہ میں ہوئیں کہ راتوں کو جاگ کر محفلیں لگانے والے اب بھی راتوں کو جاگتے تھے، لیکن راگ رنگ کی محفلیں نہیں جمتی تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں راتیں گزرتی تھیں۔ پھر جو شراب کو پانی کی طرح پینے والے تھے انہوں نے جب خبر سنی تو نشے کی حالت میں بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے پتہ کرو کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے مٹکے شراب کے توڑے گئے۔ تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی ہی تھی جس نے یہ انقلاب برپا کیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح کسی شخص کی قوت قدسی ہوتی ہے اسی قدر قوت و شوکت کا کلام ہوتا ہے اس کا۔ پھر فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے، اور اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا
کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری۔ جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے، یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار کمالات تعلیم، کیا باعتبار ثمرات تعلیم۔ غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی، بلکہ عام طور پر یہ نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیشگوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں۔ غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم ایک مکمل معجزہ ہے، اور یہی نہیں کہ اس میں مکمل تعلیم آ گئی اور یہ ایک معجزہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کے ہر حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، تاکہ اپنے ماننے والوں کو بھی بتا سکیں کہ میں بھی ایک بشر ہوں، جہاں تک بشری تقاضوں کا سوال ہے، لیکن ایسا بشر ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے اپنا پیارا بنایا ہے، اور اپنی طرف جھکنے کی وجہ سے پیارا بنایا ہے۔ تم بھی اس تعلیم پر عمل کرو، میری سنت کی پیروی کرو، اور اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حکموں پر کس حد تک عمل کرتے تھے، اس بارے میں حضرت عائشہ کا مشہور جواب ہر ایک علم ہے کہ جب آپ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہی تھے۔ یعنی قرآن کریم میں جس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی۔ قرآن کریم میں جس طرح لکھا ہے کہ حقوق العباد ادا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کیے۔ قرآن کریم میں جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو مکمل طور پر ان حکموں پر عمل کیا، ان کو بجا لائے، ان کی ادائیگی کی۔ قرآن کریم نے جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ترک کیا۔ قرآن کریم نے روزوں کا حکم دیا، صدقات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ نے روزوں، صدقات، زکوٰۃ کے اعلیٰ ترین معیار قائم کر دیے۔ قرآن کریم نے معاشرے میں
لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا تو آپ نے اس نرمی کی وہ انتہا کی جس کی مثال نہیں مل سکتی. اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا. اگر اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کے لیے سختی کا حکم دیا تو آپ نے اس کو بھی پوری اطاعت و فرمانبرداری کی. غرض کون سا حکم ہے قرآن کریم کا جس کی آپ نے نہ صرف پوری طرح بلکہ اعلیٰ ترین معیار قائم کرتے ہوئے تعمیل نہ کی ہو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے آپس کے تعلق کی بہت اچھی طرح مثال پیش کی ہے کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو موتی ہیں جو ایک ہی سیپ سے اکٹھے نکلے ہیں. قرآن کریم کی تعلیم کو جاننا چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کے صبح و شام اور رات دن کس طرح گزرتے تھے تو قرآن کریم کے تمام حکموں کو، اوامر و نواہی کو پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سامنے آ جائے گی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں. جس طرح پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی قولی کتاب ہے اور قانون قدرت اس کی فعلی کتاب ہے، اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ایک فعلی کتاب ہے جو گویا قرآن کریم کی شرح اور تفسیر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم سے عشق و محبت، اس کے احکامات پر عمل، اللہ تعالیٰ کی خشیت کیا تھا، اس بارے میں آپ کا جو سیرت ہے وہ کیا ہمیں بتاتی ہے. آپ کا قرآن کریم کو پڑھنے کے بارے میں کیا طریق تھا. اس بارے میں چند مثالیں حدیث سے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نماز فجر پڑھائی. آپ نے سورہ مومنون سے تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا تو شدت خشیت الہی کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی شروع ہو گئی. اس پر آپ نے رکوع کیا. تو یہ خشیت اس حد تک تھی اور کہ اپنی قوم کی فکر بھی ہوگی یقیناً ساتھ، کیونکہ آپ کا دل تو انتہائی نرم تھا کہ جس طرح فرعون اور اس کی قوم تباہ ہوئے، یہ لوگ بھی انکار کی وجہ سے کہیں تباہ نہ ہو جائیں. اتنا یقین تھا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذکر کیا ہے، جو مثالیں دی ہیں، تو آئندہ بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں انکار کی وجہ سے، تو کہیں میری قوم بھی اس انکار کی وجہ سے تباہ نہ ہو جائے. پھر ایک روایت میں آتا ہے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور قیامت کے دن زمین تمام تر اسی کے قبضہ میں ہوگی اور آسمان اس کے دانے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جبار ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی بیان کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اس جوش سے بیان کر رہے تھے کہ ممبر رسول اس طرح ہل رہا تھا کہ ہمیں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ممبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے ہوئے گر نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے آپ کا جوش غیر معمولی ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ آپ کی ذات ہی تھی جسے اللہ تعالیٰ کی جبروت اور قدرتوں کا صحیح ادراک تھا، صحیح علم تھا، صحیح گہرائی تک آپ پہنچ سکتے تھے، اور آپ ہی کی ذات تھی جس کے سامنے خدا تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ظاہر ہوئی۔ تو آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں اور طاقتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اگر رحم نہ ہو تو یہ لوگ جو اس کی باتوں سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، اس پہ بڑا فخر ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تو اس طرح وہ تباہ و برباد کر دیں جو ایک کیڑے کی بھی شاید کوئی حیثیت ہو، ان کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم جب نازل ہوا تو سب سے زیادہ آپ اس کو آسانی اور روانی سے پڑھ سکتے تھے، اور اسی روانی میں آپ اس کے مطالب کو بھی خوب سمجھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کا قرآن کریم پڑھنے کا طریق کیا تھا؟ اس بارے میں حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں کیا طریق ہوتا تھا، اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس میں بیان کرنے والوں نے اپنے اپنے رنگ میں بیان کیا ہے، جس سے آپ کے حسن قرات کی اور بھی زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ ایک روایت یعلا بن مملک کی ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات مفسرہ ہوتی تھی، یعنی ایک ایک حرف کے پڑھنے کی سننے والے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی۔ پھر حضرت ام سلمہ ہی ایک اور جگہ روایت کرتی ہیں آپ کے پڑھنے کا طریق بیان کرتے ہوئے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کریم کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر توقف فرماتے، پھر الرحمن الرحیم پڑھتے اور پھر توقف فرماتے، رکتے. تو اتنا آپ غور کر رہے ہوتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہر لفظ میں معنی پنہاں ہے، اس لیے بڑے ٹھہر ٹھہر کر غور کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے تلاوت کرتے تھے، اور یہ بلند آواز بھی اور آہستہ آواز بھی انہی حدود کے اندر تھی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر ایک روایت میں آتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کو کس طرح دیکھتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کو ایسی توجہ سے نہیں کہ فرمایا اللہ کسی چیز کو ایسی توجہ سے نہیں سنتا جیسے قرآن کو سنتا ہے جب پیغمبر اس کو خوش الہانی سے بلند آواز سے پڑھے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے نبی پر جو نظر ہے اس وقت پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنا کلام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خوش الانی سے سنتا ہے کہ دیکھو میرا پیارا میرے کلام کو کس خوف، کس خشیت اور کس محبت کے ساتھ مکمل طور پر اس میں فنا ہو کر پڑھ رہا ہے. پھر حضرت حذیفہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. جب آپ رکوع کرتے تو سبحان ربی العظیم پڑھتے، اور جب سجدہ کرتے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے، اور جب کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ رک جاتے تلاوت کے وقت اور رحمت طلب کرتے، اور جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو آپ رک جاتے اور خدا تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ رحمت اور پناہ طلب کرتے وقت بعض دفعہ آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی روتے روتے. آپ میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور پیار اور تعلق اور محبت اس قدر تھا کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور اما یتساءلون اور وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورہ تکویر وغیرہ اور سورہ نبا نے یہ بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود میں ان قوموں کا ذکر بھی ہے جو انبیاء کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں، اور آپ جو رحمت للعالمین تھے آپ کا دل اس بات سے بے چین ہو جایا کرتا تھا کہ اب بھی کہیں انکار کی وجہ سے قوم پر عذاب نہ آ جائے. پہلے انبیاء تو صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے ہوتے تھے، آپ تو کل دنیا کے لیے نبی تھے. بس آپ کو اس زمانے میں اپنی موجودہ قوم کی بھی فکر تھی، اور جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں اور دنیا کی تمام قومیں ہیں ان کی بھی فکر تھی کہ یہ لوگ عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں. اور پھر اس وجہ سے ہی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے، گڑ گڑاتے تھے، رحم مانگتے تھے.
اور پھر اس صورت کی اس آیت نے بھی آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی، داری ڈال دی کہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معاک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، کہ بس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ بھی قائم ہو جائیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ صرف اس ایک حکم نے کہ فاستقم کما امرتا نے ہی بوڑھا کر دیا۔ کس قدر احساس موت ہے، آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ صرف اس لیے کہ تا ہم اس سے سبق لیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس زندگی کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی کامل اور پھر قیامت تک کے لیے اور اس پر کل دنیا کے لیے مقرر فرمایا، مگر آپ کی زندگی کے کل واقعات ایک عملی تعلیمات کا مجموعہ ہیں۔ تو خود تو آپ کی زندگی پاکیزہ تھی ہی، اس فکر میں بڑھاپا آیا کہ دوسرے بھی یہ معیار حاصل کر سکیں گے یا نہیں، وہ بھی اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر سکیں گے کہ نہیں۔ دوسرے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ان نیکیوں پر قائم ہو سکیں گے جن کا حکم ہے کہ نہیں، ان برائیوں سے بچ سکیں گے جن سے رکنے کا حکم ہے کہ نہیں۔ اس فکر میں آپ پر ایک عجیب حالت طاری رہتی تھی۔ پھر اسی طرح باقی صورتیں ہیں جن کے مضامین میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور آخری زمانے کی خبریں، لوگوں کی حالتیں، نہ سدھرنے کی وجہ سے تباہیاں، دجل اور یہ سب کچھ ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً آئندہ کا زمانہ بھی دکھا دیا تھا، اور آپ جو ہر ایک کے لیے رحمت تھے، اس بات سے بے چین ہو جاتے تھے کہ دنیا کا کیا ہوگا اور امت کا کیا ہوگا اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کیا۔ کیا کسی نے ایسا کوئی موسم انسانیت دیکھا ہے جو قرآن کریم کے اس طرح سمجھنے کی وجہ سے کئی صدیوں دور کی حالت دیکھ کر بھی بے چین ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اپنی تو کوئی فکر نہیں ہے، مجھے تو ان باتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہو رہی ہیں اور دنیا میں ہونے والی ہیں۔ مجھے تو اس بات نے بوڑھا کر دیا ہے کہ اور اس فکر نے بوڑھا کر دیا ہے اور اس غم نے بے چین کر دیا ہے کہ کیوں دنیا اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ پھر اور بہت ساری صورتیں ہیں جن کی آپ بڑی باقاعدگی سے تلاوت کیا کرتے تھے، جن میں قوموں کی تباہی، ان میں شرک رائج ہونے اور توحید سے پرے ہٹنے یا قیامت کے آنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ پھر ایسی صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور توحید کا ذکر ہے، نیکیوں پر قائم ہونے کا ذکر ہے، برائیوں سے بچنے کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ذکر ہے، آخرین کے زمانے کا ذکر ہے، قربانیوں کا ذکر ہے جن میں مالی قربانیاں، جانی قربانیاں ہیں، اور پھر یہ آپ کو نصیحت کہ آپ تو صرف نصیحت کرتے چلے جائیں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ تو یہ صورتیں بھی بہت سی ہیں جو آپ تلاوت اکثر کیا کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔
یہ تو ہم دیکھ ہی آئے ہیں پہلی روایات میں کہ آپ کے پڑھنے کا طریق کیا تھا. عذاب کی آیات یا الفاظ جہاں بھی آتے تھے آپ کانپ جایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی خشیت غالب آ جایا کرتی تھی, اور پھر یقیناً آپ اسی صورت میں امت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے انعامات والی آیات سن کر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے تھے. غرض کے عجیب انداز تھا, عجیب اسلوب تھا آپ کا قرآن کریم پڑھنے کا اور سمجھنے کا اور تلاوت کرنے کا. ایک روایت میں آتا ہے, عبداللہ بن مغفل کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر سوار ہو کر ایک اونٹ پر سوار سورۃ الفتح پڑھتے دیکھا. آپ بار بار ہر آیت کو دہراتے تھے. اس وقت آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز تھے, اس کے شکر سے لبریز تھے. آپ کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھا. روایات میں آتا ہے جس اونٹ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس کی جو سیٹ تھی اس کے اگلا حصہ اس کے اوپر جا کے سر ٹک گیا تھا, کیونکہ آپ کو اس فتح کے ساتھ آئندہ آنے والی فتوحات کے نشانات بھی نظر آ رہے تھے, جس سے اللہ تعالیٰ کے حمد اور شکر کے جذبات اور زیادہ بڑھ گئے تھے. پھر سوتے وقت بھی آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے کر سویا کرتے تھے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جب اپنے بستر پر جاتے تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملاتے, پھر ان میں پھونکتے اور قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے. پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے بدن پر ہاتھ ملتے اور آغاز سر اور منہ اور جسم کے اگلے حصے سے فرماتے اور 3 دفعہ ایسا ہی کرتے تھے. گویا ایک ڈھال تھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی جو آپ اپنے اوپر جس کو اوڑھ لیا کرتے تھے. حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کا سونا بھی جاگنے جیسا ہی تھا. کئی آدمی عموماً جاگتے ہوئے بھی سو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا تو یہ حال تھا کہ سوتے ہوئے بھی مسلسل دعائیں ہی کر رہے ہوتے تھے. پھر قرآن کریم کا علم جاننے والوں حفظ کرنے والوں کی بے انتہا قدر کیا کرتے تھے آپ, کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کا کلام اپنے دل و دماغ میں بسایا ہوا ہے. اس زمانے میں جنگیں جب ہوا کرتی تھیں, جنگ احد میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں. اس میں قرآن جاننے والے, اس کا علم حاصل کرنے والے بہت سارے حفاظ بھی شہید ہوئے تھے. تو جب ان کی تدفین, سب کی تدفین کا معاملہ پیش ہوا, تو اس وقت آپ نے تدفین کے لیے ایک اصول وضع فرمایا, جس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ جنگ احد کے دن زخمی صحابہ نے شہداء کے لیے قبریں کھودنے کی بابت اپنی مجبوری عرض کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت سارے زخمی بھی ہو گئے تھے اور بے تحاشا جو شہید ہوئے تھے کافی تعداد میں, علیحدہ قبر کھودنا بڑا مشکل تھا ان کے لیے, طاقت بھی نہیں تھی, ہمت نہیں تھی. تو آپ نے فرمایا کہ کشادہ قبریں کھودو اور انہیں عمدگی سے تیار کرو,
اور ایک قبر میں 2 اور 3 شہداء کو دفن کرو، اور فرمایا کہ ان شہداء میں سے مقدم اس شہید کو رکھو جو قرآن زیادہ جاننے والا تھا. ان کا بھی احترام اس وقت ہے. شہید تو سارے ہیں لیکن قرآن زیادہ جاننے والے کو مقدم رکھو. قرآن کریم سے عشق و محبت تو آپ کو تھا ہی، آخر آپ نے نازل ہوا تھا، جس کے اعلیٰ معیاروں کا مقابلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے. ہاں، یہ معیار حاصل کرنے کے لیے حت المقدور ہر ایک کو اپنی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس شخص سے محبت تھی جو قرآن کریم عمدگی سے پڑھا کرتا تھا اور اس کو یاد کیا کرتا تھا، اور قرآن کریم کو پڑھنے، شوق سے پڑھنے اور پڑھنے کا اور یاد کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کریم صحابہ سے سنا بھی کرتے تھے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. راوی کہتے ہیں میں نے عرض کی کیا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سن کر فرمایا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن کریم سنوں. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جب میں آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. تو آپ کو اپنی اس گواہی پر اللہ کے حضور اپنے اس مقام پر کا سن کر ایک خشیت کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پھر یہ کہ میری اس گواہی کی وجہ سے جو ظاہر ہے ایک سچی گواہی ہونی ہے، میری امت کے کسی شخص کو سزا نہ ملے. آپ کو اس گواہی پر فخر نہیں تھا کہ مجھے کوئی بڑا مقام ملا ہے، بلکہ فکر تھی. اور اس فکر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر بھی ہوتی تھی کہ امت میں قرآن کریم کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے پیدا ہوں، جس کے لیے آپ ہمیشہ تلقین فرماتے رہتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ اور رات دن کے اوقات میں اس کی ٹھیک ٹھیک تلاوت کرو اور اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دو اور اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھو، اور جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کی وجہ سے کسی دنیاوی فائدے کی خواہش نہ کرو بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے اس کو پڑھنا. یعنی صرف زبانی سہارا نہ بناؤ اس کو، قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور پڑھ رہے ہیں، بالکل اس کو پڑھو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اس کے الفاظ و معانی پر غور کرو، اور پھر اس کا پڑھنا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، نہ کہ ذاتی فائدے اٹھانے کے لیے، جس طرح بعض لوگ آج کل کرتے ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل قرآن،
قرآن پڑھے بغیر نہ سویا کرو، اور اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو، اس کی تلاوت رات کو اور دن کے وقت اس انداز میں کرو جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ اور اس کو خوشحالی سے پڑھا کرو، اور اس کے مضامین پر غور کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھو بھی، اس کی تعلیم کو پھیلاؤ بھی، اس پر عمل بھی کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کا حافظ ہے، وہ ایسے لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا جو بہت معزز اور بڑے نیک ہیں، اور وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کی تعلیمات پر شدت سے کاربند ہوتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ تو زیادہ اجر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی ہے، اور عمل اسی کو آئے گا جب اس کو مفہوم کو سمجھ سکیں گے۔ اور آپ بار بار اس کی تلقین اس لیے فرماتے تھے کہ قرآن کریم پڑھو اور سمجھو، کہ قرآن کریم کو صرف گھروں میں سجاوٹ کا سامان نہ بنا کے رکھو، یا صرف یہی نہیں کہ پڑھ لیا اور عمل نہ کیا، بلکہ عمل سے ہی درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور ترغیب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اونچی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے لوگوں کے سامنے خیرات کرنے والا، اور آہستہ آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جیسے چپکے سے خیرات کرنے والا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو 2 تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی چمک سے بھی زیادہ ہوگی، جو ان کے دنیا کے گھروں میں ہوتی تھی۔ پھر جب اس کے والدین کا یہ درجہ ہے تو خیال کرو کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن پر عمل کیا۔ دیکھیں، ہر وقت آپ کو یہ لگن تھی کہ اس کتاب کو امت ہمیشہ پڑھتی رہے، اس پر عمل کرتی رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو چھوڑ دے، اور یقیناً اس کے لیے آپ دعائیں بھی کرتے تھے۔ اور یہ جو درجات کی بلندی کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو بتایا ہوگا، اور اسی سے علم پا کر آپ نے بتایا ہے کہ اس کی درجات میں بلندی ہوگی۔ اللہ کرے کہ آپ کی اس دلی تمنا کو عمل سمجھے۔ اور بھی بے شمار مثالیں ہیں جن میں آپ نے امت کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی نصیحت فرمائی ہے تاکہ وہ اعلیٰ اخلاق قائم ہو سکیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ امت بھی ان پر عمل کرے اور قرآن کریم کی تعلیم تمام دنیا میں رائج ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن مجید وہی یہ مطلوب ہے، اور اس کا ہر حصہ متواتر اور قطعی ہے، حتیٰ کہ اس کے نقطے اور حروف بھی۔ خدا تعالیٰ نے اسے ایک زبردست اور کامل اہتمام کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت اور پہرے میں اتارا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کس قسم کا دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، اور ہمیشہ اس بات پر مداومت سے عمل کیا کہ اس کی آیت آپ کی آنکھوں کے سامنے اس طرح لکھی جائے جس طرح نازل ہوتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے تمام قرآن کو جمع فرما دیا اور بنفس نفیس اس کی آیات کی ترتیب قائم فرمائی۔ آپ ہمیشہ نمازوں وغیرہ میں اس کی تلاوت کرتے رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رفیق اعلیٰ اور محبوب رب العالمین سے جا ملے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.